آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی بے حد متحرک اور بے قرار نظر آتا ہے، ایک ایسا پہلو ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہے ہم میں سے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی خاموشی کے ساتھ گہری سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کش اور بے قراری میں بھی سکون کے سمندر میں تیرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی خاموشی بے قدر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم ان کی خاموشی کو بے قدر سمجھنے کی بجائے ان کی گہری سوچ اور عمیق بصیرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ یہ سوچ کا موضوع ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں، سوزن کین کے اہم کتاب چپ کے ذریعے۔ لیکن پہلے آئیے کتاب کی لکھنے والی سوزن کین کے بارے میں تھوڑا کچھ جانیں۔ سوزن کین ایک مشہور امریکی مصنفہ اور مشیر ہیں جو اپنے کام کے ذریعے دنیا بھر میں خاموش اور داخلہ ذہین لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ ان کی کتاب چپ نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی سوچ کے اندر گہرائی سے جھانکنے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہم اس کہانی پر آتے ہیں جو سوزن کین نے ہمیں سنائی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنی خاموشی کو ایک کمزوری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اندرونی سوچ رکھتے ہیں اکثر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سکسیسفل سمجھے جائیں۔ لیکن کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے اندر کی گہری سوچ اور خاموشی ہی ہماری طاقت کا ذریعہ ہے؟ اب ہم پہلے سبق پر آتے ہیں۔ سوزن کین ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاموشی کی سزات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اپنی خاموشی کو پسند کرتے ہیں اکثر اس بات کا سامنا کرتے ہیں کہ ان کو خاموش و کمزور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سوزن کین ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے اندر کی گہری سوچ اور خاموشی ہی ہماری طاقت کا ذریعہ ہے۔ دوسرے سبق میں سوزن کین ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اندرونی سوچ رکھتے ہیں اکثر اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے تنہائی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تنہائی ہی ہماری سوچ کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے دور رہیں، بلکہ تنہائی ہمیں اپنی سوچ کو بہتر بنانے اور خود کو سمجھنے میں کرتی ہے۔ تیسرے سبق میں سوزن کین ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اندرونی سوچ رکھتے ہیں اکثر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تنہائی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تنہائی ہی ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کو بہتر بنانے اور نئی اوہے کو جنم دینے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اب ہم پھر سے اس کہانی پر آتے ہیں جو سوزن کین نے ہمیں سنائی ہے۔ ہم نے سوزن کین کی کتاب چپ کے ذریعے ہم میں سے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی خاموشی کے ساتھ گہری سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کے بارے میں بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ جو اندرونی سوچ رکھتے ہیں اکثر اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے تنہائی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آخر میں سوزن کین کی کتاب چپ ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی الگ سوچ اور انداز ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اندرونی سوچ رکھتے ہیں اکثر اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے تنہائی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی مدد لیں۔ تو آؤ ہم سب ایک ساتھ مل کر اپنی سوچ کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں سے بریک لے سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ وقت تنہائی میں گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی مدد لیں۔ اور آخر میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر بنانے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ تو آؤ ہم سب ایک ساتھ مل کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔